آج ہم جس کتاب پر تبصرہ کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے اسلام اور مشرق و مغرب کی تہذیبی کشمکش۔ یہ کتاب علی عزت بیگوچ نے لکھی اور اس کو اردو میں محمد ایوب منیر نے ترجمہ کیا ہے۔ ادارہ معارف اسلامی لاہور نے یہ کتاب شائع کی ہے۔ 368 صفات کی یہ کتاب جب اردو میں ترجمہ ہو کر چھپی تو اسے بے حد پذیرائی حاصل ہوئی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اس کے مصنف تھے۔ علی عزت بیگوچ جو کہ بوسنیا کے صدر تھے، وہ نصف صدی تک سابقہ یوگوسلاویہ کے اندر کمیونسٹ اقتدار کے دور میں اسلام کو بچانے اور مسلمانوں کے تشخص کو بحال کرنے کے لیے جہاد میں مصروف رہے۔ علی عزت نے بغاوت کے الزام میں 2 بار قید و صوبت برداشت کی اور طویل عرصہ آہنی سلاخوں کے اندر بند رہے۔ یہ آزمائش ان کے عزم کو کمزور کرنے کی بجائے مزید مستحکم کرنے کا موجب بنی اور انہوں نے کسی بھی موقع پر اپنے ساتھیوں کو مایوسی کا شکار نہ ہونے دیا۔ عملی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ان کا علمی اور فکری پہلو بھی بڑا روشن نظر آتا ہے۔ یورپ کی تہذیبی الغار، عدلتے بدلتے نظریات اور مادہ پرستانہ نظام کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے اسلامی فکر کو پوری قوت کے ساتھ پیش کیا۔ ان کی تحریریں یورپ کو خطاب کرتی ہیں اور یورپ کی الجھی ہوئی ذہنیت کا علاج کرتی ہیں۔ علی عزت نے کئی موضوعات پر پی ایچ ڈی کی اور پھر اسلام کے مختلف گوشوں پر انہوں نے بڑی خود اعتمادی کے ساتھ قلم اٹھایا۔ اب تک ان کی کئی کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ زیر نظر کتاب اسلام ان دا ایسٹ اینڈ ویسٹ کا ترجمہ ہے، اسلام اور مشرق و مغرب کی تہذیبی کشمکش۔ اگر مختصر سا تعارف بوسنیا کا ہو جائے تو اس کتاب کو سمجھنے میں مزید آسانی ہوگی کہ اس مرد مجاہد نے کن حالات میں کام کیا اور اس کی تحریروں کے پیچھے کیا حقائق ہیں۔ یوگوسلاویہ میں بسنے والی سلاف قوم پچھلے 500 سال سے اسلام کی پیروکار ہے۔ 1991 میں یوگوسلاویہ کا شیرازہ منتشر ہونے کے بعد مختلف صوبوں نے آزاد مملکتوں کے قیام کا اعلان کر دیا اور اپریل 1992 میں مسلم اکثریتی صوبہ بوسنیا ہیرزیگوینا کی اسمبلی نے آزاد مسلم مملکت کے قیام کا اعلان کیا، لیکن ان کے ہمسایہ سربیا کے آرتھوڈکس عیسائیوں نے عظیم ترین سرب مادر وطن کے قیام کے لیے بوسنیا پر حملہ کر دیا۔ سرب نسل کے آرتھوڈکس عیسائیوں نے ظلم و بربریت اور درندگی کے جو مظاہرے بوسنیا کی آزادی کو ختم کرنے کے لیے کیے، مہذب دنیا کا ہر فرد بلکہ آنے والی نسلیں بھی اس پر شرمندہ اور نوحہ کنا رہیں گی۔ پہلے 2 برسوں میں 2 لاکھ سے زائد انسان قتل کیے گئے، 1 لاکھ پابند سلاسل کر کے ان پہ ظلم و ستم ڈھائے گئے، 50,000 عورتوں کی آبروریزی کی گئی اور 15 لاکھ ہجرت کرنے پر مجبور کر دیے گئے۔ بوسنیا کے 90% علاقے پر سربیا کا قبضہ ہے۔ اقوام متحدہ، پوری برادری، امریکہ، روس، حتیٰ کہ مسلم ممالک بھی سربیا کو جارحیت سے روکنے کے لیے کوئی اقدام نہ کر سکے۔ آخر کار بوسنیا کے صدر نے دنیا بھر سے مایوس ہونے کے بعد بین الاقوامی مصالحت کنندگان کے پیش کردہ فارمولے پر دستخط کر دیے۔ کتاب کے شروع میں ڈاکٹر ایس بالک گوئٹے یونیورسٹی فرینکفرٹ نے جناب علی عزت بیگوچ کا تعارف کراتے ہوئے لکھا ہے، جو مصنف کو سمجھنے میں بڑی مدد دیتا ہے۔ ڈاکٹر بالک لکھتے ہیں کہ عزت بیگ کا کمال یہ ہے کہ وہ مسئلے کو اس کی جڑ بنیاد تک سمجھا دیتے ہیں اور اس کا صحیح ترین حل بھی تجویز کر دیتے ہیں۔ یہی 2 خوبیاں اس کتاب کے ہر ورق پر آپ کو نظر آئیں گی۔ اس کتاب میں مختلف عقائد، اداروں اور تعلیمات کو پیش کیا گیا ہے۔ گوناگوں افکار و نظریات، مذاہب اور طرز زندگی کے درمیان اسلام کے صحیح مقام کو متعین کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ علی عزت کہتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب میں اسلام کو دنیا کے سامنے ایک نظریے کے طور پر پیش کیا ہے۔ پہلا حصہ مذہب سے بحث کرتا ہے اور دوسرا حصہ اسلام کے 2 پہلو کردار پر روشنی ڈالتا ہے۔ علی عزت اپنی کتاب کے پہلے حصے کے بارے میں مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس بات کو آغاز ہی سے سمجھ لینا بہتر ہے کہ بنیادی طور پر تہذیب مذہب سے اور تمدن الحاظ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس طرح مصنف نے جسم و روح، سائنس اور مذہب اور تمدن و تہذیب کے ناقابل انکار اختلافات واضح کیے ہیں۔ علی عزت کہتے ہیں کہ مسیحی اقدار کے ساتھ نفی کی علامت لگا دی جائیں تو یہی اشتراکیت بن جاتی ہے۔ گویا کہ اشتراکیت مسیحیت کا چربہ ہے۔ مسیحیت میں جو مقام مذہب کو حاصل ہے، اشتراکیت میں سائنس کو وہی مقام حاصل ہے۔ مسیحیت میں جو مقام فرد کو حاصل ہے، اشتراکیت میں وہ مقام ترقی کو حاصل ہے۔ اس طرح انسانی حقوق کی جگہ سماجی حقوق کو حاصل ہے، محبت کی جگہ تشدد، آزادی کی جگہ سماجی تحفظ، نشو و نما کی جگہ جبری ورزش یعنی ڈریل، اور روح کی جگہ اشتراکیت میں جسم نے لے لی ہے۔ اس عظیم الشان تضاد اور اختلافات پر قابو کس طرح پایا جائے؟ دین اسلام ہی اس اختلافات کا حل تجویز کرتا ہے۔
آج انسانیت چلا چلا کر سوال کر رہی ہے کہ کیا انسان ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ہی پھنسا رہے گا؟ کیا زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے کوئی اور حل موجود نہیں؟ کیا اس عذاب سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی؟ کیا کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ مذہب، سائنس، دیانت و ترقی، انسانیت و صحت کی بیک وقت خدمت کی جا سکے؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ بے چہرہ اور بے شناخت لوگوں کی جگہ ایسے لوگ آئیں جو اس کائنات میں خالق کائنات کی بادشاہت اور اس کا نظام قائم کریں؟ اس کتاب کے دوسرے حصے میں مصنف نے انہی سوالوں کے جوابات پر بحث کی ہے اور دلائل کے ساتھ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان اختلافات پر صرف اور صرف اسلام ہی قابو پا سکتا ہے۔ علی عزت لکھتے ہیں کہ اسلام صرف ایک مذہب کا نام نہیں ہے، صرف ایک نظام زندگی کا نام نہیں ہے، بلکہ تمام کائنات میں اسلام ہی کار فرما ہے، اور کائنات کی ہر چیز کی تنظیم اس اصول پر ہوئی ہے۔ اور وہ سورہ روم میں آیت نمبر 30 کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس میں پیدا کیا اس نے انسانوں کو نہیں بدلی جا سکتی اللہ کی بنائی ہوئی ساخت، یہی ہے دین راست اور درست۔ باب 8 میں اسلام کی بنیادی تعلیمات اور اس کے 5 بنیادی ستونوں کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ نیز اسلام کے ہمہ گیر نظام میں نماز کی مرکزی حیثیت اور اہمیت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ نماز اسلام کے نظام کی بنیاد ہے، اس کا محور و مرکز ہے اور اس کی شناخت ہے۔ نماز میں 2 ایسے اصول یکجا ہو جاتے ہیں جن کا اجتماع کسی دوسرے مذہب میں ممکن نہیں۔ یہ 2 اصول وضو اور نماز کا عمل ہے۔ وضو جسمانی ظاہری پاکیزگی عطا کرتا ہے، جبکہ نماز روحانی پاکیزگی اور بالیدگی عطا کرتی ہے۔ ظاہری اور روحانی پاکیزگی کے یہ 2 اصول اسلام میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ تصوف کے مسائل عقل، دلیل اور منطق کی نفی کرتے ہیں، جبکہ دلیل و منطق تصوف کو سمجھنے میں ناکام رہے ہیں۔ مسیحی تصور عقل کو تسلیم کرتا ہے یا تصوف کو، جبکہ ایک کو تسلیم کرنا اور دوسرے کی نفی کرنا اسلام کی بنیادوں کی نفی ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ اسلام انسان کی تہذیب، ثقافتی، تمدنی، فنی اور تخلیقی اہلیت و اہمیت کو تسلیم کرتا ہے، اور اس چیز کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ پھر علی عزت نے قرآن پاک کے سورہ القصص آیت 77 کا ذکر کیا ہے، اور اپنی دنیاوی ذمہ داریوں کو فراموش نہ کرو۔ کتاب کا اختتام ایک خوبصورت مضمون پر ہوتا ہے جس کا عنوان ہے خدا کے آگے جھک جائیے۔ اگر یہ کتاب آپ نے ابھی تک نہیں پڑھی تو پڑھنے میں جلدی کیجیے۔ آج ہم نے جس کتاب پر تبصرہ کیا اس کا نام تھا اسلام اور مشرق و مغرب کی تہذیبی کشمکش، اور مصنف تھے علی عزت بیگویچ۔